کسی کے جذبات کو اتنی چوٹ نہ پہنچاؤ کہ آپ کا خیال جب بھی اسے آئے تو اس کو تکلیف ہی ہو۔ تعبیر سے محروم میرے خواب بہت ہیں، چھوٹی سی ہے کہانی مگر باب بہت ہیں۔ ہر موڑ پہ مل جاتے ہیں ہمدرد ہزاروں، لگتا ہے اس بستی میں اداکار بہت ہیں۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ وہ دن گئے جب کہ ہر ستم کو ادائے محبوب کہہ کے چپ تھے، اٹھی جو اب ہم پہ اینٹ کوئی تو اس کا پتھر جواب ہوگا۔ سحر کی خوشیاں منانے والوں سحر کے تیور بتا رہے ہیں، ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا۔ سکوت صحرا میں بسنے والوں ذرا رتوں کا مزاج سمجھو، جو آج کا دن سکون سے گزرا تو کل کا موسم خراب ہوگا۔ نہیں کہ یہ صرف شاعری ہے، غزل میں تاریخ بے حسی ہے، جو آج شعروں میں کہہ دیا ہے وہ کل شریک نصاب ہوگا۔ وراثت صرف پیسہ ہی نہیں، کبھی کبھی آپ کے والد کی نیک نامی بھی کافی ہوتی ہے، اور آپ جہاں جاتے ہیں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے والد کا شمار بہترین لوگوں میں ہوتا ہے۔ چھوڑ جانے پہ پرندوں نے مذمت کی ہو، تم نے دیکھا ہے کبھی پیڑ نے ہجرت کی ہو؟ جھولتی شاخ سے چپ چاپ جدا ہونے پر زرد پتوں نے ہواؤں سے شکایت کی ہو۔ اب تو اتنا بھی نہیں یاد کہ کب آخری بار دل نے کچھ ٹوٹ کے چاہا، کوئی حسرت کی ہو۔ عمر چھوٹی سی مگر شکل پہ جھریاں اتنی، عین ممکن ہے کبھی ہم نے محبت کی ہو۔ ایسا ہمدرد تیرے بعد کہاں تھا جس نے لغزشوں پر بھی میری کھل کے حمایت کی ہو؟ دل شکستہ ہے کوئی ایسا ہنرمند بتا، جس نے ٹوٹے ہوئے شیشوں کی مرمت کی ہو۔ شب کے دامن میں وہی نور بھریں گے احمد، جن چراغوں نے اندھیرے سے بغاوت کی ہو۔ انسان کے پاس ایک ایسا سایہ دار انسان ضرور ہونا چاہیے کہ جب وہ دنیا سے، تعلقات سے، معاملات سے تھکے تو اس کے سائے میں چند لمحے وہ بیٹھ سکے، جہاں اس کو خوف نہ ہو، جہاں مان ہو، جہاں عزت ہو، جہاں معلوم ہو کہ یہاں کہی گئی ہر بات، ہر درد یہیں دفن رہے گا۔ معذرت کرنا اچھی بات ہے، ضرور کریں، لیکن یہ یاد رکھا کریں کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا کفارہ معافی سے بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کسی کے جذبات کو روننے سے پہلے ایک بار ضرور سوچ لیا کریں کہ آیا آپ کے بارے میں اگلے کے احساسات کیا رہیں گے رہتی دنیا تک۔ غریب وہ نہیں جو پیسوں سے محروم ہو، غریب وہ ہوتا ہے جس کے پاس اپنا کوئی نہیں ہوتا۔ اکیلا پن انسان کے دل کی سب سے بڑی تکلیف ہے۔ دولت سے زیادہ انسان کو محبت کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اصل غریبی تو دل کی تنہائی میں چھپی ہوتی ہے۔ وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلتا، مگر گزرے ہوئے وقت کے ساتھ لوگوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ ایک صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے بچپن میں کسی نے ایک بات کہی تھی جس کے لیے میں مرتے دم تک ان کا مشکور رہوں گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب تمہیں کسی کی کوئی بات بری لگے، غصہ دلائے، تو کبھی اس وقت اس بات کا جواب نہ دینا بلکہ اگلے دن جواب دینا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت بات سمجھ تو نہ آئی، لیکن میں نے اسے ذہن میں بٹھا لیا۔ پھر جب میں بڑا ہوا اور اس بات پر عمل کرنا شروع کر دیا، میں غصہ دلانے والی بات کا فوراً جواب نہ دیتا بلکہ اگلے دن پر چھوڑ دیتا۔ لیکن اگلے دن مجھے احساس ہوتا کہ وہ بات تو تھی ہی بہت فضول، وہ تو جواب دینے کے قابل ہی نہیں تھی۔ پھر مجھے سمجھ آئی کہ دراصل انہوں نے مجھے وہ غصے کا لمحہ خاموش رہنا سکھایا ہے۔ میں ساری زندگی ان کا مشکور رہوں گا۔ آج سائیکالوجی بھی یہی کہتی ہے کہ انسان کے جسم میں غصہ دلانے والا ہارمون صرف 12 منٹ تک ایکٹیو رہتا ہے، بس ہمیں اس وقت کو گزارنا ہوتا ہے۔ زندگی بغیر ڈگریوں کے چل سکتی ہے، زندگی ایک ہی کپڑے کو 100 دفعہ پہن کے گزاری جا سکتی ہے، زندگی 2 روٹیوں کے بجائے 1 روٹی کھا کر بھی چل سکتی ہے، لیکن زندگی عزت کے بغیر نہیں گزر سکتی۔ ہمیشہ اس شخص کو چنو جو آپ کی عزت کرے۔
اگر آپ زندہ انسان ہیں تو غلط باتوں کی مخالفت کرنا سیکھیں۔ لہروں کے ساتھ لاشیں بہا کرتی ہیں، تیراک نہیں۔ جو کان موسیقی سننے کے عادی ہوں وہ کان قرآن پاک کی لذت کو محسوس نہیں کر سکتے۔ اگر آپ قرآن پاک کی لذت کو محسوس کرنا چاہتے ہیں تو موسیقی سننا چھوڑ دیں۔ لوگ آپ کے حالات سے ہاتھ ملاتے ہیں، آپ سے نہیں۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ، جناب سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ اس بھاگتی ہوئی زندگی میں اپنی ذات میں کم از کم اتنا ٹھہراؤ پیدا کرنے کی کوشش ضرور کریں کہ آپ نماز سکون سے پڑھ سکیں۔ دوسروں کو گرانے کے چکر میں لوگ آخرکار خود ہی گر جاتے ہیں، لیکن سبق پھر بھی حاصل نہیں کرتے۔ اللہ نے صحت دی، ایمان دیا تو اللہ کا شکر ادا کرو اور بولو الحمدللہ رب العالمین۔ بہن بھائیوں کا حق کھا کر کتے بلی اور پرندوں کو دانہ ڈالنے سے معافی نہیں ملنی۔ ایک سائل نے کسی دانا شخص سے پوچھا، کیا چیز زیادہ اہم ہوتی ہے، راستہ یا منزل؟ دانا شخص بولا، تمہارا ہمسفر۔ آپ کو یقین رکھ کر اللہ کے راستے پر چلتے جانا ہے، وہ خود ہی آپ کے سارے راستے آسان کر دے گا۔ ایسی دوستی نہ کرو جس پر پچھتاوا ہو۔ روز قیامت بہت سے افراد ایسے ہوں گے جن کی ناکامی اور گمراہی کا سبب ان کے دوست بنیں گے۔ غرور کس چیز پر ہے؟ دنیا کے سارے راستے قبرستان کی طرف جاتے ہیں، چاہے وہ امیر کے محل سے نکلتے ہوں یا غریب کی جھونپڑی سے۔ کرنے دو جو بکواس کرتے ہیں، ہمیشہ خالی برتن ہی آواز کرتے ہیں۔ چائے اور کردار جب بھی گرتے ہیں داغ ضرور لگتا ہے۔ ذہانت اور شخصیت دھری کی دھری رہ جاتی ہے جب واسطہ نصیب سے پڑتا ہے۔ ہمیں یہ تو یاد ہے کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، مگر کندھوں پر بیٹھے فرشتوں کے ہاتھ کا قلم بھول گئے ہیں۔ پھل نہ درخت کے ڈالے کو لگتا ہے، نہ اس کے مضبوط تنے کو، پھل لرزتی ہوئی عاجز سی شاخ پر لگتا ہے۔ زندگی بے امان ہے شاید، تو بھی میرا گمان ہے شاید، بات بے بار ٹوٹ جاتا ہے، دل بھی کچا مکان ہے شاید۔ جب وہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ دنیا میں ہر کوئی آپ کی فکر کرنا چھوڑ سکتا ہے سوائے آپ کے والدین کے۔ اور پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ زندگی اداسی سے بہت آگے کی چیز ہے۔ جو لوگ چھوڑ جائیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے، جو توڑ جائیں ان کو معاف کر دینا چاہیے، جو الفاظ سے نہ سمجھ سکے ان کے سامنے خاموشی اختیار کر لینی چاہیے، جو جیسا سمجھتا ہے اسے ویسے سمجھنے دینا چاہیے، بس جو جہاں ہے اسے وہیں رہنے دینا چاہیے۔ کسی کے جانے کا دکھ کرنے کے بجائے صحیح وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ ہر شخص کو راضی کرنا لازم نہیں، بس اللہ راضی رہے کافی ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جسے گناہ واقعی گناہ لگتا ہو اور وہ اسے چھوڑنے کی تڑپ میں دن رات دعا اور کوشش میں لگا رہتا ہو۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ پرندے چونٹی کھاتے ہیں اور جب وہ مر جاتے ہیں تو چونٹیاں انہیں کھاتی ہیں۔ حالات بدل سکتے ہیں، کسی کو کم مت سمجھو، کیونکہ آج آپ طاقتور ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا وقت آپ سے زیادہ مضبوط ہے۔ زندگی کو بڑی بڑی خواہشوں کے پورے نہ ہونے پر افسوس کرنے میں ضائع مت کریں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں اور نعمتوں میں خوش رہنا سیکھیں، زندگی بہت خوبصورت لگے گی۔ اگر یہ طے ہے جو دیا ہے وہ لوٹ کے آئے گا تو کیوں نہ دعا دی جائے۔ لوگوں کے حصے کی خوشی پر حسد مت کریں، کیونکہ آپ نے ان کے حصے کا غم بھی تو نہیں دیکھا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خدا جب کسی بدبخت کو دکھ دینا چاہے تو وہ بدقسمت ناشکری کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جو غلطی نہیں کر سکتے وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے اس پہ ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے فوراً توبہ کر لے وہ انسان ہے۔
اور جو توبہ کر کے اس پر قائم رہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے۔ کچھ لوگ نظر کی روشنی کی طرح ہوتے ہیں، وہ ساتھ ہوں تو اندھیروں میں بھی راستے مل جاتے ہیں۔ رویہ چھوٹی سی چیز ہے لیکن بڑا فرق پیدا کر دیتا ہے۔ مجھے فلسفے میں نہیں پڑنا، بات سیدھی ہے۔ جس جگہ کا مکین ہی خدا ہو اس کو پاک رکھے رہنا ہم پر لازم ہے۔ صحیح سمجھے، جگہ سے مراد یہاں دل اور تخیل ہے۔ انسان کو اپنی روٹین لائف بورنگ لگتی ہے، لیکن روٹین اصل نعمت ہے۔ روٹین کا مطلب ہے صحت سے ہیں، عافیت میں ہیں۔ وقت اور بخت کبھی ساتھ نہیں چلتے، کبھی وقت ہاتھ چھڑا لیتا ہے تو کبھی بخت، پر اگر اتفاق سے دونوں مل جائیں تو انسان کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ اللہ الرحمن سے دعا ہے کہ آپ کا وقت اور بخت ہمیشہ ایک ساتھ رہے، آمین۔ اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہہ کر تنہا رہ جانا کسی گمراہ ہجوم کے پیچھے چلنے سے بہت بہتر ہے۔ زندگی ہر رنگ کا امتزاج لیے ہوئے ہے، یہاں مشکلیں ہیں تو ان کے ساتھ آسانیاں بھی ہیں، اگر ناکامی ہے تو کامیابی بھی۔ کوشش ہر چیز کے سمت بدل دیتی ہے، وہ عمل میں ہو یا ہاتھ اٹھا کر دعا کی صورت میں۔ کوشش جاری رکھیں، زندگی اپنا رخ بدلتی رہتی ہے، بس آپ اپنا رخ مایوسی کی سمت نہ کریں۔ زندگی کبھی بھی کسی کے لیے آسان نہیں ہوتی۔ اللہ پر توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں مشکلات نہیں آئیں گی۔ بہتری کے راستے پر چلنے کا مطلب یہ نہیں کہ اب دکھ نہیں آئیں گے۔ زندگی کا کوئی بھی موڑ آسان نہیں ہوتا، مشکلات بھی آتی ہیں اور دکھ بھی ملتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیتے ہیں اور اللہ کے انتخاب کردہ راستوں پر چلتے ہیں تو دکھ تکلیف میں بھی مزہ آنے لگتا ہے، ہر غم میں سکون ملتا ہے۔ جس چیز میں اللہ کی رضا ہوتی ہے وہ کبھی ہمیں بے سکون نہیں کرتی۔ اللہ کے انتخاب بے حد پرسکون ہوتے ہیں، پھر چاہے ہم مطمئن ہوں یا نہ ہوں۔ یا اللہ، تو ہی مسبب الاسباب ہے، بہترین سبب بنانے والا ہے۔ یا رب رحیم، ہمیں وہی راستے سجھانا جو بہتر ہوں اور جن کی تکمیل ہو اور خیر سے بھرپور ہوں۔ یا الہی، ہمارے کاموں کو ادھورا نہ چھوڑنا، اپنے امر کن سے مکمل فرمانا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔